بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان ہمیشہ کی طرح آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میدان سیاست میں سیاسی جماعتیں اور سیاسی جماعتوں میں کام کرنے والے کارکنان ہی میں سے ابھرنے والے لیڈرز. آج کا موضوع ان کے متعلق ہے کہ پارٹی بڑی یا لیڈر. سیاسی جماعتیں بڑی ہوتی ہیں یا ان میں کام کرنے والے لیڈرز جو ہیں وہ اس طریقے سے ابھرتے ہیں کہ وہ پوری کی پوری پارٹی کو ماسک کر دیتے ہیں. شخصیت جب کسی اور پارٹی میں جاتی ہے تو کیا وہ پارٹی ختم ہو جاتی ہے، نابود ہو جاتی ہے، یا اپنی جگہ قائم رکھتی ہے، اپنا وجود قائم رکھتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے؟ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. اور اس کا پس منظر راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ آج کا موضوع پارٹی بڑی کہ لیڈر. جنید انصار صاحب بہت بہت شکریہ. ہمیشہ کی طرح آپ کوئی ایسا ٹاپک لے کے آتے ہیں جسے ہمارے سننے والے جو ہیں وہ سننے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ لیڈر بڑے ہیں آج کل اور پارٹیاں چھوٹی ہو کے رہ گئی ہیں. پھر دیکھیں کہ کے ایچ خورشید مرحوم جو ہیں وہ لبریشن لیگ کے سربراہ تھے آزاد کشمیر میں، لیکن وہ پارٹی آج ٹانگا پارٹی بن چکی ہے. پھر مسلم کانفرنس جو ہے وہ پہلی جماعت ہے، سواد اعظم بھی اسے کہتے ہیں. آج حالت یہ ہے کہ چڑوئی اور میرپور میں ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے، انہیں امیدوار نہیں مل رہے اور وہ بھی ٹانگا پارٹی بن چکی ہے. ایک نشست جو ہے وہ جیت سکیں پورے آزاد کشمیر میں اور جو دیگر سیٹیں ہیں ان میں. تو یہ صورتحال انصار صاحب بڑی افسوسناک ہے اور بدقسمتی سے اس طرف کبھی توجہ نہیں دی گئی. اور آپ دیکھیے کے ایچ خورشید مرحوم وہ شخصیت کہ قائد اعظم علیہ رحمت جن کے ساتھ خصوصی شفقت پیار کرتے تھے. جی مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کراچی میں قیام پذیر تھیں. تو خورشید ملت کے ایچ خورشید ان کی شادی کے بعد ان کی فیملی کو انہوں نے کتنے سال تک اپنے ساتھ رکھا. جی بعد میں ثریا خورشید صاحبہ کی کتاب بھی منظر عام پہ آئی. اتنی بڑی شخصیت، لیکن دیکھیے کہ وہ جو بات آپ نے کہی ٹانگا پارٹی، حالانکہ ان کے بعد جسٹس عبدالمجید ملک سابق چیف جسٹس جموں کشمیر ہائی کورٹ، ان کا شخصی احترام، ان کے کریکٹر کے اوپر تمام لوگ ان سے بہت زیادہ ادب کا سلسلہ بھی رکھتے ہیں، وابستگی بھی رکھتے ہیں. لیکن پارٹی ٹانگا پارٹی بن گئی، اس کی کیا وجہ؟ اصل میں جنید انصار صاحب جب تک کارکن مضبوط نہیں ہوں گے، جب تک نظریات مضبوط نہیں ہوں گے، تب تک جو ہے وہ پارٹیاں کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتی. پارٹیاں شخصیت کے گرد گھومتی رہیں گی. یہ ایسے ہی چل رہا ہے. یہ جب سے یہ خطہ آزاد ہوا ہے تب سے ہم دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ابھی کچھ سال پہلے جو ہے وہ پاکستان میں پارٹی کے جو انتخابات ہیں، پارٹیوں کے اندر ایک تو عام انتخابات ہوتے ہیں، ایک ود ان پارٹی جو انتخابات ہیں، اس کا الیکشن کمیشن نے سختی سے پابندی عائد کی. لیکن پھر بھی اس کی جو روح ہے اس آرڈر کی، اس حکم کی، اس تجویز کی، اس پہ آج بھی عمل نہیں کیا جا رہا. آج بھی پارٹیوں میں ڈکٹیٹرزم چلتا ہے کہ آج بھی دیکھیں نا، کسی بھی جو کوئی بھی پارٹی ایڈ ہے، اگر پارٹی الیکشن ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں کوئی امیدوار ہی نہیں ہوگا، بلا مقابلہ وہ منتخب ہوگا. بلکہ اسی خدا طرح نخواستہ کوئی آ گیا تو اس کا تو کیریئر ختم. اسی طرح جو ہے وہ ایک دور میں بی اے کی شرط عائد کی گئی، تو وہ جتنے بھی سیاستدان تھے نا، ان کے بیٹے اور بھتیجے جو ہیں وہ پڑھے لکھے آ گئے جی عوام کی خدمت کے لیے. جی جی. لیکن عام آدمی جو ہے وہ اسے آج بھی انصاری صاحب میں کہتا ہوں، میں اور آپ جس کلاس کے لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، عام شہریوں کی طرح ہیں، ہم جو ہر ووٹر جو ہے وہ امیدوار اسمبلی بن سکتا ہے اور ہر امیدوار اسمبلی وزیر اعظم بن سکتا ہے. ہونا یہ چاہیے جی جو پولیٹیکل سائنس کہتی ہے. لیکن آپ اور میں اور ہمارے جیسا کوئی بھی شخص یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ ممبر اسمبلی بن سکتا ہے، جہاں 6-7 کروڑ پہ کے اخراجات آتے ہیں، 50 لاکھ الیکشن کمیشن کی طرف سے پابندی ہے، لیکن کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں ہے کہ اس پہ عمل درآمد کروایا جا سکے پریکٹیکلی. تو یہ جب تک اس طرح چلتا رہے گا بدقسمتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہتری کے لیے ہمارے جو پروگرام میں کچھ لوگ شامل ہو رہے ہیں، ان سے بھی ہم یہ سوال کریں گے کہ کس طرح سے پارٹیوں کو، نظریات کو، کارکنان کو مضبوط کیا جا سکتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ
اگر نظریات مضبوط ہوں گے، پارٹیاں مضبوط ہوں گی تو ہمارا ملک بھی مضبوط ہوگا. اگر سیاسی پارٹیاں جب کمزور ہوتی ہیں، آپ دیکھیں کہ 71 میں جو کچھ ہوا تو وہ ایسا تھا کہ دو قوتیں تھیں، ایک پیپلز پارٹی تھی اور ایک مجیب الرحمان صاحب کی جماعت تھی، عوامی لیگ. جی. تو وہ جو مشرقی پاکستان تھا وہاں سے عوامی لیگ جیت گئی، یہاں سے پیپلز پارٹی جیت گئی. سیاسی المیہ تھا. تو وہ دو باعث بن گیا، دو ملکوں کی شکل میں تقسیم ہو گئی پاکستان کی. اس لیے پارٹیاں جو ہے نا، ان کی تقسیم جو ہے، ان کی کمزوری جو ہے، یہ ملک کی کمزوری میں سمجھتا ہوں کہ بن جاتی ہے. ایسے اچھا، اگر ہم آزاد کشمیر کے کنٹیکسٹ میں یہاں پہ دیکھتے ہیں تو آپ کیا کومنٹ کریں گے کہ بانی صدر آزاد کشمیر غازی ملت سردار ابراہیم خان مرحوم جی ایک سمجھیے کہ بڑی کرشماتی طلسماتی قسم کی شخصیت، اللہ نے بڑا ان کو مقام دیا تھا، عزت دی تھی. جموں کشمیر پیپلز پارٹی، پہلے وہ پیپلز پارٹی میں رہے، پھر جموں کشمیر پیپلز پارٹی، بعد میں وہ لیگسی ٹھیک ہے ایک آدھ سیٹ تک رہی لیکن بڑھ نہیں سکی. وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے نا کہ یہ ہمارا جو سیاسی نظام ہے یہ پارٹیوں کے تابع نہیں بلکہ شخصیات کے تابع ہے. جب وہ بڑی شخصیات نہیں رہتی، جس طرح میں نے مسلم کانفرنس کی آپ کو ایگزامپل دی، لبریشن لیگ کی ایگزامپل دی، جے کے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے. ان کے نظریات اچھے ہیں لیکن کوئی اس طرح کی یہاں پہ اکیڈمی نہیں ہے کہ جہاں سیاسی کارکنوں کو تربیت دی جائے، یا سیاستدان بھی اتنی زحمت گوارا نہیں کرتے. پارٹی لیڈر انہیں اپنی 5 سال بعد یاد آتا ہے، کارکن یاد آتے ہیں، اس وقت جو ہے وہ انہیں فعال کرتے ہیں. پھر 5 سال بعد وہ بیچارے کارکنان جو ہیں وہ واویلے کرتے رہتے ہیں. ان جو اقتدار کے ایوان ہوتے ہیں ان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اپنے کارکنوں کے لیے. تو یہ پھر لوگوں کی بھی کوئی اس طرح کی یہاں پہ نیچر ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ برادریوں میں، علاقوں میں کچھ لوگ ذاتی لالچ میں کوئی اس طرح کی تقسیم ہے کہ اس میں سیاستدانوں کا تو نظام چلتا رہتا ہے، لیکن وہ جو ایک نظریاتی چیز ہوتی ہے کہ کسی دور میں مسلم کانفرنس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کی جو ممبرشپ کی وہ جو رسید ملتی تھی نا، وہ خواتین اپنے زیور کے ساتھ سنبھال کے رکھتی تھی، اتنا اس کا احترام تھا. تو فی زمانہ تو وہ نظریات والی بات ہی نہیں ہے. ایک جماعت بنتی ہے، یہ مسلم کانفرنس ٹوٹی ہے، اس میں سے نون لیگ جو ہے وہ اس نے جنم لے لیا ہے. کل کوئی اور حکومت آئے گی تو اس میں سے بے شمار جو الیکٹیبلز ہیں وہ اس میں چلے جائیں گے. اسے تو ابن الوقتی ہم کہیں گے، اپرچونسٹ قسم کے لوگ ہیں، موقع پرست قسم کے لوگ ہیں. نظریات تو راجہ حبیب اللہ خان صاحب تو یہ سیاست تو دیکھیں جی بڑا پاکیزہ لفظ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سیاستدان کون تھا کہ انہوں نے ریاست مدینہ بنائی، اور وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. لیکن آج کل تو وہ کوئی نظریہ عقیدے والی تو بات ہی نہیں ہے جی. بس شارٹ کٹ میں ہر کوئی کہ میں کس طرح جو ہے وہ آگے بڑھوں، آگے نکلوں. جی سامعین، اس وقت ہمارے ساتھ ریڈیو فورم میں جنید انصاری ہیں راجہ حبیب اللہ خان میں حکمران جماعت جو کہ پاکستان میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی اس وقت موجود ہیں. تحریک انصاف کے آزاد کشمیر چیپٹر کے مرکزی جنرل سیکرٹری نومنتخب راجہ منصور خان صاحب شامل ہیں. رائے صاحب السلام علیکم. وعلیکم جی، تھینک یو. رائے صاحب بہت بہت مبارک ہو آپ کو جناب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی. خیر مبارک سر، بہت بہت شکریہ. راجہ منصور خان صاحب، آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، بڑا ایک دلچسپ موضوع ہے کہ آج کل کے سیاسی ماحول میں شخصیات بڑی ہیں یا پارٹی بڑی ہے. پرانے وقتوں میں ہم دیکھتے تھے کہ پارٹیز جو تھیں، جماعتیں جو تھیں، ان کے اندر سے لوگ گروم ہو کے نکلتے تھے، لیڈرشپ نکلتی تھی، کارکنوں کو گروم کیا جاتا تھا. آج کل شاید صورتحال تھوڑی مختلف ہو گئی ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، سیاسی پارٹیوں کا مطلب مختلف پارٹیز کا مختلف کلچر ہے. تو میں تو پاکستان تحریک انصاف کی بات کروں گا. یہاں پہ عمران خان صاحب نے کوشش کی کہ پارٹی کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کریں اور نئی لیڈرشپ، ٹرو اینڈ جینوئن لیڈرشپ اوپر آ سکے. اس میں بھی بڑے لوگوں کو اسپیس ملی. اسی طرح پارلیمانی بورڈ ٹکٹوں کی تقسیم میں نئے چہروں کو، غیر روایتی چہروں کو موقع دیا. کئی لوگ نکھر کے سامنے بھی آئے، کئی نوجوانوں کو موقع ملا. کئی میرے ساتھی جو انگلینڈ سے وہاں سے جو نیشنلٹی اسٹور تھی یہاں کے الیکشن لڑے، وہ آج پارلیمان کا حصہ بھی ہے. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی
پارٹیز کے اندر اس بات کی کمی کوتاہی ضرور موجود ہے کہ ایک جو ٹرانسپیرنٹ سسٹم بننا چاہیے تھا جس کی وجہ سے لوگ جینون جو سیاسی کارکن ہیں وہ نکل کے یا اوپر کے سامنے آتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ برادری کا عنصر، پیسے کا عنصر، دڑے کا عنصر بہت زیادہ پھیل گیا ہے ہمارے سیاسی کلچر کے اندر، اور اس سیاسی کلچر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی کے ذریعے ہی جو ٹرو ڈیموکریسی ہے، جو بیسکلی ڈیموکریسی کی نارمس تھیں وہ یہی تھیں کہ آپ جو سیاسی کارکن گراس روٹ لیول سے محنت کرتا ہے اور اس محنت کے بعد وہ پھر پارٹی اس کو تنخواہ کے طور پہ اس کو ریکگنیشن دیتی ہے، عہدہ دیتی ہے، نمائندگی دیتی ہے، تو پھر وہ ایک ٹرینڈ ورکر کے طور پہ سامنے آتا ہے اور پھر وہ ڈیلیوری بھی بڑی اچھی کرتا ہے. تو انفارچونیٹ ہے ہمارے سیاسی کلچر میں، آپ نے ٹھیک نشاندہی کی ہے کہ پیسے کا عنصر بھی زیادہ ہو گیا ہے، پھر برادری کے نام پہ یا پھر کسی دڑے کے نام پہ لوگ آگے آنا شروع ہو گئے. تو عمران خان صاحب کی جہاں تک بات کی جائے تو انہوں نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے، ان کی دیکھیں آپ اگر آبزرو کریں تو ان کی فیملی کا کوئی ممبر بھی اس وقت کسی اہم پوزیشن پہ نہیں ہے، نہ ان کے آگے جو اولاد ہے یا بھانجے بھتیجے کسی اہم پوزیشن پہ. انہوں نے کوشش کی ہے کہ عام آدمی کو موقع دیا جائے. میں ایک عام آدمی کا بیٹا ہوں، میرا کوئی بڑا سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، سیاسی خانوادے کا حصہ نہیں ہوں، آج میں ایک مرکزی پارٹی، اقتداری پارٹی کا اگر جنرل سیکرٹری بن گیا ہوں. تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی حد تک وہ اس کلچر کو توڑنے میں کامیاب ہو رہی ہے. اچھا یہ بتائیں گے راجہ منصور خان صاحب، آپ ظاہر ہے کہ مرکزی جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور آپ کا بیک گراؤنڈ بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو برطانیہ میں آپ کاروبار کر رہے تھے، لیکن برطانیہ کی ایک پرتعیش زندگی کو چھوڑ کر آپ یہ سیاست کے کانٹوں بھرے راستے میں یہاں پہ آئے. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کا جو فیصلہ تھا یہ درست تھا، یا کچھ احساس ریاں ہوتا ہے کبھی کبھی؟ نہیں، میرے خیال سے دیکھیں جب آپ کا ایک کسی مقصد کے لیے جب آپ لڑ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا. یہ ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے. میں مستقل مزاجی سے استقامت کے ساتھ ڈٹا رہا اس مشن پہ جو عمران خان صاحب لے کے چلے تھے، ان کا دست بازو بننے کی کوشش کی ہر موڑ پہ. تو آج اللہ کا شکر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہی کوششوں اور اسی استقامت اور مستجد مسلسل کے نتیجے میں آج مجھے وہ عزت پارٹی دے رہی ہے، اور معاشرے میں مجھے اگر عزت ملی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے، عمران خان صاحب کی وجہ سے، سیف اللہ خان نیازی کی وجہ سے. تو یہ انسان کو کہیں نہ کہیں اطمینان ضرور ہوتا ہے کہ جس جدوجہد میں نے حصہ ڈالا اس کے کوئی نہ کوئی انشاءاللہ نتائج بھی نکل رہے ہیں، اور انشاءاللہ اصل جو ثمرات ہے وہ تو یہ ہونے چاہیے، اور اسی پہ ہمارا فوکس بھی ہے جو ہماری گورنمنٹ بن گئی آزاد کشمیر میں، کہ جو منشور، جو ویژن ہم لے کے آئے تھے، جو وعدے ہم نے لوگوں کے ساتھ کیے تھے آزاد کشمیر کے اندر، وہ پورے ہونے چاہیے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اس کے لیے بھی آپ کو وہ ثمرات اور اثرات معاشرے کے اندر بھی نظر آئیں گے کہ کس طرح ہم ڈیلیورنس کی طرف جاتے ہیں، گڈ گورننس کی طرف جاتے ہیں، احتساب کی طرف جاتے ہیں، اور چیزوں کو بہتر ریفارمز لا کے جو اقتدار کو نچلی سطح پہ منتقل کرتے ہیں. راجہ منصور خان صاحب، ہم جب دیکھتے ہیں آپ کی جب یہ تحریک انصاف کا جو سفر شروع ہوا تھا تو راجہ مصدق صاحب جو کہ آپ کے سینئر تھے، جنہوں نے یہاں پہ بنیاد رکھی، چیف آرگنائزر یہاں پہ ان کو بنایا گیا، ہم نے دیکھا کہ کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے، مختلف چیزیں آپ کی پارٹی کی اندرونی طور پہ چلتی رہیں. اب جب جماعت کی حکومت آ چکی ہے، ہی از ناٹ پراپرلی پلیسڈ. کچھ لوگ ہوتا ہے نا، تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی قربانیاں ہوتی ہیں لیکن ان کی قربانیوں کو شاید پراپر عزت نہیں ملتی. اس حوالے سے کیا کومنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں، مصدق صاحب نے ایک بڑی جدوجہد کی ہے، پارٹی کے بنیادی ساتھیوں میں، بنیادی لوگوں میں سے انہوں نے آزاد کشمیر میں پارٹی بنائی، وہ بنیادی بانی چیف آرگنائزر تھے پارٹی کے. تو ان کی خدمات کا اعتراف تو پوری پارٹی کرتی ہے. ان کو انہی خدمات کے اعتراف میں مختلف جگہوں پہ مختلف رولز بھی دیے گئے. کسی جگہ اختلافات کی وجہ سے اپ اینڈ ڈاؤن کی سیاست کا حصہ ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے مصدق صاحب کی جو خدمات پہ تو کسی نے کوئی کوشچن نہیں اٹھایا، اور میرے خیال سے آگے آنے والے دنوں میں آپ کو نظر بھی آئے گا کہ ان کی اکنالجمنٹ بھی ہو جائے گی. تو ابھی وہ 2 مختلف عہدوں پہ بھی کام کر رہے ہیں. وہ پورے آزاد کشمیر میں سیکرٹری
ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن بھی ہیں جو ایک بڑا ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں. دوسرا وہ ایڈوائزر بھی ہیں, ایڈوائزر چیف آرگنائزر سیف اللہ خان نیازی بھی ہیں. تو انشاءاللہ گورنمنٹ میں بھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کا بڑا اہم رول بھی ہوگا. تو یہ جو اصل بات ہے کہ پارٹی کی اصل جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ مشکل ٹائم میں کھڑے ہونے والے لوگ ہوتے ہیں, اور وہی مشکل ٹائم میں کھڑے ہونے والے لوگ ہمیشہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, لائل رہتے ہیں, سنسیئر رہتے ہیں. تو پارٹی کو اس بات کا پوری طرح احساس ہے, اور انشاءاللہ آپ کو ان لوگوں کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا کہ کسی کے ساتھ کی جاتی. اچھا, ایک شرارتی سا سوال ہے. اب سردار تنویر الیاس صاحب صدر ہیں پارٹی کے آزاد کشمیر میں, اور آپ جنرل سیکرٹری ہیں. یہ دو سب سے بڑے عہدے ہم ان کو لیتے ہیں, ایک انتظامی لحاظ سے اور ایک جو ہے وہ پارٹی کی لیڈرشپ کے اعتبار سے. تو کیا آپ کے صدر, آپ کے وزیر اعظم, آپ کے وزراء اور جتنے آپ کے لوگ ہیں یہ پارٹی سے بڑے ہیں یا پارٹی ان سے بڑی ہے؟ یہ ڈائریکٹ سوال کر رہا ہوں میں آپ سے. دیکھیں, پارٹی تو جو ہماری گورننگ باڈی ہے یہ سپریم فورم ہوتا ہے, ہماری کانسٹیٹیوشنلی یہی سب سے بڑا فورم ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے آگے نمائندہ ہوتی ہے. تو پالیسیز اور پلاننگ جو ہے وہ منشور جو ہے وہ پارٹی ڈیزائن کرتی ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آگے گورنمنٹ رول ادا کرتی ہے. پارٹی انشاءاللہ اس بات کو انشور کرے گی کہ جو ہم پالیسی جو ہم نے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے عمران خان کے ویژن کے مطابق انشاءاللہ ان کو پورا کرنے میں فیسیلیٹیٹ بھی کرے گی, اور پورا بھرپور جو ساتھ بھی دے گی حکومت کا. راجہ منصور علی خان صاحب, روزنامہ جنگ اور جیو کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان آپ سے بات کریں گے. راجہ منصور خان صاحب السلام علیکم. جی حبیب اللہ صاحب, تھینک یو. منصور خان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا کوئی طریقہ کار اپنایا جائے کہ جو پارٹی کارکنان ہیں اور جو پارٹی کے نظریات ہیں انہیں اور پارٹی کو مضبوط کیا جا سکے؟ دیکھیں, ہم اس میں بھرپور کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک گائیڈنگ ڈاکومنٹ موجود ہے کانسٹیٹیوشن کے نام پہ, اور ہم اس کو جب فالو کریں گے تو یہ بات انشور ہو جائے گی کہ ہمارے کارکنوں کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے, ان کو بہتر سے بہتر میرٹ پہ اکوموڈیشن دی جائے, اور جن ساتھیوں نے مشکل ٹائم میں پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کو پریفرنس دی جائے. تو یہ انشاءاللہ پارٹی کا جو بنیادی کام ہی یہی ہے کہ وہ کوشش کرے کہ تمام کارکنوں کو ساتھ لے کے چلے. تو ہم انشاءاللہ ایک بھرپور نظام متعارف کرائیں گے, اور آپ کو آنے والے دنوں میں یہ نظر آئے گا کہ یہ پارٹی جو ہے دوسری روایتی پارٹیوں سے بالکل مختلف پارٹی. جناب راجہ منصور خان صاحب, اس وقت وہ تمام پارٹی کارکنان کے جنہوں نے آپ کی پارٹی یا کسی اور پارٹی میں بڑی ہی خلوص کے ساتھ انہوں نے کام کیا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ سیاسی کلچر اوور آل جو ہے ان نظریاتی ورکرز کے لیے ایک زہر قاتل ثابت ہوا ہے موجودہ کلچر جو ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جن کا آپ بار بار ذکر خیر کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے پارٹی میں کلچر متعارف کروایا, محنت کا, مقابلے کا, اس کا ایک عام سیاسی ورکر کو فائدہ ہوگا؟ یہ بالکل ہوگا. دیکھیں, انفارچونیٹلی اوور آل پولیٹیکل کلچر کی نشاندہی آپ نے کیا وہ تو اتنا کوئی آئیڈیل نہیں ہے, لیکن اسی اوور آل کلچر کو کے درمیان رہ کے پی ٹی آئی انشاءاللہ بہتر رول کے ساتھ کوشش کرے گی جو نظریاتی ورکرز ہیں, جو ہمارے بنیادی ورکر ہیں جنہوں نے پارٹی کو مشکل ٹائم میں سہارا دیا, ان کے ساتھ تو پارٹی ہر صورت کھڑی ہوگی, اور میں اپنے آپ کو ان کا نمائندہ بھی ہوں, اور اس بات کو انشاءاللہ پوری طرح انشور بھی کروں گا کہ کسی کے ساتھ کہیں زیادتی نہ ہو, اور اگر کہیں زیادتی ہو تو میں ایک سیل بنائیں گے جس میں گریونسز سنے جائیں گے, اور لوگوں کی جو بھی شکایات ہیں ان کا ازالہ بھی ہو. کیا آپ کے متعلق تو ہم جانتے ہیں, بالخصوص میں تو جانتا ہوں, اور تمام لوگ جو کہ ظاہر سیاست سے تھوڑا سا شغف رکھتے ہیں ان کے علم میں یہ باتیں ہیں کہ آپ کا پورا ایک کریئر ہے. لیکن کیا آپ کے پارٹی صدر جو ہیں سردار تنویر الیاس صاحب, اس حوالے سے میں تھوڑا سا اپڈیٹ کریں گے کہ ان کا بنیادی کارکن سے لے کے اب تک کا کریئر جو ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کارکن کا کریئر ہے؟ تنویر الیاس صاحب نے پہلی میٹنگ میں تو بڑا دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ میں پارٹی کے اندر کسی قسم کا نہ داڑے کو پروموٹ کروں گا, اور نہ ہی داڑے بندی کو ہم کسی لیول پہ انکریج کریں گے. اور انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ پوری ایک فلیکسیبلٹی کا اظہار کیا ہے کہ انشاءاللہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلوں گا. ابھی یہ تو پھر وہ کیونکہ پارٹی کے صدر بھی ہیں
تو اب یہ ڈپینڈ کرے گا کہ اوور آل جو پرفارمنس پارٹی کی ہوتی ہے وہ اس پہ کس طرح کی کنٹریبیوشن ڈالتے ہیں. اور ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ بھی غیر روایتیات کی ہیں اور ایک جو سیزن جو یہاں کے روایتی پولیٹیشینز ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں وہ اس کلچر سے ناواقف بھی ہیں, اس طرح اس پہ رچے بسے بھی نہیں ہیں. تو اس بات کا ایڈوانٹیج بھی پی ٹی آئی لے سکتی ہے کہ غیر روایتی آدمی کو جو اپنے جو اس روایتی سیاسی نظام کو چینج کرنے میں وہ اہم رول بھی ادا کر سکتے ہیں. جو میں نے سنی ہے اوور آل ان سے جو بات چیت ہوئی ہے تو وہ کافی آپٹمسٹک بھی ہے اور وہ انکریجنگ بھی ہے ان کو. تو یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کہاں تک پارٹی لے کے جاتی ہے. آپ کے سیاسی مخالفین جن میں ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں, جن میں مسلم لیگ نون کے احباب بھی ہیں, دیگر لوگ بھی ہیں, ان کا یہ بار بار کہنا ہے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی, کہ آپ کی پارٹی کے اندر کوئی 3 دھڑے اس وقت موجود ہیں اراکین اسمبلی کے جو کہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ باتیں جو کہ سوشل میڈیا اور مختلف میڈیاز کی نظر ہوتی ہیں اس کا جواب راجہ منصور علی خان صاحب آپ دے دیں آج. لیکن بات یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اختلافات ہوتے ہیں. ایون آپ بس ڈیموکریسی میں وہاں کی کو اٹھا کے دیکھیں, لیبر کو دیکھیں یا پھر آپ ڈیموکریٹ کو دیکھیں, ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی لوگ مختلف سوچ فکر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کی اختلافات ہیں وہ بند کمرے میں بیٹھ کے حل ہو کے کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں یا نہیں. ہمارا یہ پوری کوشش ہے. اور اب جو یہ سلسلہ ایک چل پڑا ہے جس میں ہم نے پرسوں ایک گورننگ باڈی کا ایک باقاعدہ اجلاس بھی بلایا تھا جس میں بڑی زبردست گفتگو بھی ہوئی. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو مختلف اپنے آپ کو دھڑا سمجھتے ہیں یا مختلف سوچ فکر کو سمجھتے ہیں تو ان کو ایک پیج پہ لایا جائے. یہی پولیٹکس ہوتی ہے اور یہی آرٹ ہوتا ہے کہ آپ مختلف ذہنیت کو لا کے ایک ٹیبل پہ بٹھا کے کسی ایک نتیجے پہ پہنچیں. تو اب یہ ایک ہمارے سب کے لیے ایک چیلنج ہے کہ ہم پارٹی کے انٹرنل معاملات کو بند کمرے میں حل کر کے باہر ایک یونٹی دکھائیں اور وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے. جناب راجہ منصور علی خان صاحب, مرکزی جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر, ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان میں قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ منصور خان صاحب نے بڑے ہی مدبرانہ انداز میں سنجیدہ ٹاپک پہ گفتگو جو کی ہے, اسے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں انصار صاحب, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک ایگزامپل قائم کی ہے وزیر اعظم پاکستان جو ہیں کہ پارٹی کے اندر انہوں نے انتخابات کروائے ہیں اور الیکشن کمیشن نے بھی جو ہے ہدایت کی, یہ لازمی قرار دیا ہوا ہے. جی ہاں, لازمی قرار دیا ہوا ہے. ایک میں سمجھتا ہوں یہ ایک اس مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ بہتری کی طرف یہ ایک قدم ہے. ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. عملی طور پہ جو ہے وہ حالات بالکل مختلف ہوتے ہیں. جو باتیں کی جاتی ہیں یا جن کا اظہار کیا جاتا ہے یا اعلان کیا جاتا ہے, تو عملاً جو ہے جب وہ انتخاب کے مرحلے ہوتے ہیں وہ پارٹی لیڈر کے سامنے کوئی ضرورت نہیں کرتا کہ کاغذات جمع کروائے, اور کئی دفعہ اگر کروائے بھی جاتے ہیں تو وہ جو انتہائی قابل اعتماد آدمی ہوتے ہیں انہیں آگے لانے کی اپنا ہی پراکسی جو ہے اس کو سامنے لایا جاتا ہے. تو یہ جو جمہوریت کی روح ہے, جب تک ہم اسے نہیں اپنائیں گے, ہمارے رویے جب تک جمہوری نہیں ہوں گے, ہمارے قول و فعل اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا جب تک جمہوری نہیں ہوگا عملی طور پہ, تب تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو عظیم مقاصد ہیں وہ یہ جو راجہ منصور خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ مختلف پیجوں کے اوپر دکھ رہے ہیں ان کو ایک پیج پہ لا کے اکٹھا کر دیں تو پیج سلامت رہے گا نا. پیج تو شاید تو کوئی نہیں, اتنا وزن اٹھانا پیج کے بس کی بات نہیں ہوگی انصار صاحب, لیکن اچھا سوچنا, کوشش ہی کی جا سکتی ہے. اگر صدق کے دل سے کوشش کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی جو اخبارات مختلف رپورٹ کر رہے ہیں, اخبارات بھی شرارتی ہوتے ہیں نا آج کل. وہ ایک قانون بھی بن رہا ہے نا اخباروں کے حوالے سے, اللہ تعالیٰ خیر کرے, تمام چیزیں مثبت طرف جائیں, اللہ کرے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو بات میڈیا بار بار کہتا ہے جی کہ یہ کمپنی 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے اس وقت, اور چودھری یاسین جو کہ اس وقت پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر ہیں, انہوں نے بھی, میری ان سے پچھلے دنوں گپ شپ ہو رہی تھی, انہوں نے بھی کہا کہ 3 واضح دڑے, فالٹ لائنز کہیں گے نا, موجود ہیں اس وقت. جی انصار صاحب, ہوتا اس طرح ہے کہ ایک بظاہر ایک پارٹی ہوتی ہے جی, اس پارٹی کے اندر نا کوئی 1 2 3 4 5 لابیاں ہوتی ہیں.
اچھا اور جو مضبوط لابی ہوتی ہے نا وہ اثر انداز ہوتی ہے پارٹی کے فیصلوں پر. ٹھیک. تو یہ ایک منصور خان صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے, میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ یہ بڑی دیکھیں انہوں نے خندہ پیشانی سے یہ بات تسلیم بھی کی ہے جی جی کہ واقعی یہ چیز ہے, اور یہ چلتا رہتا ہے سیاست میں. کبھی ایک لابی جو ہے وہ باری ہو جاتی ہے, کبھی ایک دڑا جو ہے وہ اس پہ حاوی ہو جاتا ہے, لیکن اسی طرح جماعتوں کا ایک تسلسل لیکن وہ چلتا ایک رہتا ہے. پیج کی کوشش جاری جی رہی. ہاں, تو وہ اختلاف رائے بھی تو جمہوریت کا ایک حصہ ہوتا ہے. حصہ ہے, بالکل صحیح ہے. اور اگر پازیٹیو فریم آف مائنڈ کے ساتھ چلا جائے جی تو یہ جو اختلاف رائے ہے یہی جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. بے شک, ایسے ہی ہے نا. ایسے ہی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ چیئرپرسن محترمہ نبیلہ ارشاد ایڈوکیٹ صاحبہ موجود ہیں, جن کا ایک سیاسی کریئر, جنہوں نے بالکل گراس روٹ لیول پر کام کرنا شروع کیا. خالد ابراہیم خان مرحوم جو کہ سند ہیں ایک پرنسپل کی, ایک اصول کی, اور ایک ایسی سیاست کی کہ جن کا تعلق نظریات کے ساتھ ہے. آپ ان کی دست راست رہیں. نبیلہ ارشاد صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. نبیلہ ارشاد ایڈوکیٹ صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے اس میں پارٹی بڑی ہوتی ہے یا کہ لیڈر بڑا ہوتا ہے؟ پہلے وقتوں میں تو ہم دیکھتے تھے کہ پارٹیز جو تھیں وہ گروم کرتی تھیں کارکنان کو لیڈرز کے اندر. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈر صاحب آتے ہیں, ایک چکھڑ چلاتے ہیں اور پارٹی پوری کی پوری جناب اپنے ساتھ اڑا کے لے جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں, یہ ہمارے آبزرویشن میں کچھ خرابی ہے یا واقعی ایسے ہو رہا ہے؟ یہ ہے کہ جو ہماری سیاست کی طالب علم کے ہونے کے ناطے اور تاریخ اور قانون کی طالب علم ہونے کے ناطے ہماری جو سمجھ بوجھ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی ادارہ ہے, چاہے سیاسی ہے, سماجی ہے, مذہبی ہے یا قانونی ادارہ ہے, اس میں اس ادارے کی اہمیت بڑی ہوتی ہے, شخصیات کی نہیں. ہاں, شخصیات جو ہے اگر اعلیٰ اقدار چاہے سیاسی ہوں, قانونی ہوں یا سماجی ہوں, ان کو اپنا کے اس ادارے کے وقار میں اضافہ کرتے ہیں. تو میرے خیال کے مطابق سیاسی جماعت ہو یا کوئی بھی جماعت ہو, اس کی شخصیات کا عمل دخل کم ہونا چاہیے ہمارے ہاں, کیونکہ شخصیات کو دسترس حاصل ہوتی ہے اداروں کے اوپر. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہوں. اچھا محترمہ نبیلہ ارشاد صاحبہ, یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لیونگ ایگزامپل سے جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلم کانفرنس ایک جماعت جسے سواد اعظم جماعت کہا جاتا تھا, صدر بھی اسی پارٹی سے, وزیر اعظم بھی اسی جماعت سے. آج یہ صورتحال ہے کہ چڑھوئی میں اور میرپور میں الیکشن ہو رہا ہے اور ان کو امیدوار نہیں مل رہے. کیا سمجھتی ہیں آپ کہ یہ جو ترقی معکوس ہے اسے کیا کہیں گی آپ؟ یہ دیکھیں, جہاں جس طرح کی سیاست کی بنیاد کہیں نہ کہیں ان بڑی سیاسی جماعتوں سے غلطیاں ہوئیں, جن کی وجہ سے جو غیب ملا اور جس طرح کی سیاست کو یہ لوگ پروان چڑھاتے رہے, اس کا آج جو خمیازہ ہے وہ سب بھگت رہے ہیں. تو ہم نے ہمیشہ یہی جدوجہد رکھی کہ جمہوری سفر جو ہے اس کو جمہوری اصولوں کی بنیاد کے اوپر آگے بڑھنا چاہیے, اور سیاست میں جو اعلیٰ روایات ہمارے بڑوں نے چھوڑی تھی ہمیں ان کو آگے بڑھانا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں یا یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے غلطیاں ضرور ہوئیں, جس کی وجہ سے جو گیپ ملا اس میں پھر اب تک باقی لوگ وہی عمل کر رہے ہیں جو کہ ہماری جو ماضی کی بڑی سیاسی جماعتوں نے کیا, تو وہ آج ان کو برآں کر رہی ہیں. لیکن اس کا میں ذمہ دار سمجھتی ہوں ان تمام سیاسی اسٹیک ہولڈرز کو جنہوں نے ماضی میں ایسی سیاست کو پروان چڑھایا جس کی بنیاد کے اوپر شخصیات جو ہے وہ ان کو دسترس حاصل ہوتی رہی, اور جمہوری اور سیاسی اقدار جو ہے وہ کمزور پڑتی ہیں, ادارے کمزور ہو. اچھا محترمہ نبیلہ ارشاد ایڈوکیٹ صاحبہ, اب آپ کی جو پارٹی ہے جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی, ظاہر ہے جمہوریت کا نام آپ کی پارٹی کا مطلب بنیادی حصہ ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی سابق جماعت جس سے نظریاتی بنیادوں پر کچھ آپ کے اختلافات ہوئے آپ نے چھوڑا, غازی ملت بانی صدر آزاد جموں کشمیر سردار ابراہیم خان مرحوم ایک طلسماتی شخصیت
جب وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو سردار خالد ابراہیم خان، لیکن لیگسی آگے اس طریقے سے ٹریول نہیں کرتی جیسا کہ ہم توقع رکھتے ہیں. اس کی وجوہات آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیا جماعت میں جموں کشمیر پیپلز پارٹی میں جمہوری کلچر نہیں رہا؟ دیکھیے لیگیسی ایک تو خاندانی لیگیسی ہے اور سیاسی لیگیسی کی بات ہے، اور ہم نے بھارتی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب سے اور سردار خالد ابراہیم خان صاحب کی جو قیادت ہے ان سے جو سبق سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی سیاسی لیگیسی کے وارث آپ بھی ہیں، اس سیاسی لیگیسی کے وارث میں بھی ہوں، اور ہر کشمیری جو ہے وہ ان کی پولیٹیکل لیگیسی کا وارث ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ لیگیسی کسی نہ کسی صورت میں آگے ضرور بڑھ رہی ہے. ہاں خاندانی لیگیسی کی بات ایک الگ ہے، اور وہ غیر جمہوری طریقہ کار ہے، اس لیے میرا اس کے اوپر اختلاف ہے کہ ہم صرف محض خاندانی لیگیسی کو سیاست کے اندر فوقیت نہیں دے سکتے. ہم میرٹ کی بنیاد کے اوپر، اصولوں کی بنیاد کے اوپر، جمہوریت کی بنیاد کے اوپر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہوں، سیاسی سفر جاری رہے، ریاست بہتری کی طرف جائے، قانونی ادارے جو ہیں وہ بہتر کام کریں، تمام ادارے جو ہیں اپنے ڈومین میں آئیں اور بہتر اور مضبوط طریقے سے کام کریں. یہاں پر نبیلہ ارشاد ایڈوکیٹ صاحبہ آپ سے روزنامہ جنگ اور جے نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان کچھ سوال کریں گے. میری بہن، ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست میں مسلم کانفرنس کے جب سردار عبدالقیوم خان صاحب کے بعد وہ جو جماعت ہے وہ ایک ٹانگا پارٹی بن کے رہ گئی ہے. اسی طرح کے ایچ خورشید مرحوم جو ہیں ان کے بعد ان کی جماعت دیکھیں تو وہ بھی ٹانگا پارٹی بن گئی. کیا وجہ ہے کہ جو یہ بڑی شخصیات ہوتی ہیں وہ کیوں اپنے جو کارکنان ہوتے ہیں انہیں اس قابل کیوں نہیں بنایا جاتا کہ ان کی وفات کے بعد یا ان کی عدم موجودگی میں وہ اس سلسلے کو رن کر سکیں؟ یہ جو ایک خامی ہے، جو کمزوری ہے تسلسل کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں، اسے کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس کی سب سے بڑی جو کمزوری ہے یا سب سے بڑا کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جن کا نام آپ نے لیا، میں جموں کشمیر پیپلز پارٹی کی بات کروں گی کہ سردار خالد ابراہیم خان صاحب نے اپنی سیاسی جماعت کے اندر ہمیشہ انٹرا پارٹی الیکشن کا رواج رکھا اور وہ اس سے قائم رہے. لیکن ان سیاسی جماعتوں نے جیسے مسلم کانفرنس ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی یا موجودہ نون لیگ یا تحریک انصاف، یہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت کے ساتھ ایک بڑی تعداد عوام کی ہے، بہت بڑی فین فالوئنگ ہے. یہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں جن سیاسی جماعتوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کا رواج نہیں رکھا اپنی سیاسی جماعتوں میں، اور آج بھی یہ ناکام ہے. اور ایک میں یہ سمجھتی ہوں 1.5 سال ہے جو سالہ سال سے چل رہی ہے اور اس کے اوپر تمام لوگ عمل پیرا ہیں. جبکہ میں اس سیاسی جماعت کو بڑی سیاسی جماعت کہوں گی تو جمہوری اصولوں کے اوپر قائم ہو کر اپنی سیاسی جماعتوں کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن رکھے اور اپنی پارٹی کے کارکنوں کو یہ اہمیت دے اور ان کو یہ اختیار دے کہ وہ اپنی قیادت کو منتخب کریں. جب آپ اپنے کارکنوں کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے، جب آپ نے فوکس نہیں دے رہے، جب آپ نے اہمیت نہیں دے رہے، آپ خاندانی سلسلہ اگر لے کے چلیں گے تو پھر سیاست کے جو اصول ہیں وہ زیادہ دیر آپ اس میں کامیاب نہیں رہ سکتے. اور دنیا کا نظام ہے، دنیا کے اندر جو نظام چل رہا ہے وہاں آپ اگر دیکھیں گے تو ہمارا جو سب کانٹیننٹ کا ایریا ہے، اس ایریا کے اندر جو خانوادوں کی سیاست ہے اس نے نقصان پہنچایا ہے اور کئی معنوں میں جمہوری خارجہ بڑھ سکتی. تو اب میں سمجھتی ہوں کہ جو سیاسی لوگ ان کو یہ چاہیے کہ وہ یہ انیشیٹو لیں اور ماضی کی جو غلطیاں ہیں ان سے سبق سیکھیں اور ایک صحیح معنوں میں سیاسی جماعتوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں اور اپنی جماعت کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کریں تاکہ کسی کو یہ اعتراض نہ ہو کہ کوئی سرمایہ کی بنیاد پہ آ رہا ہے، کوئی خاندان کی بنیاد کے اوپر آ رہا ہے یا کوئی کسی پاور کی بنیاد کے اوپر آ رہا ہے. جبکہ اصل کے اندر سیاست کے عوام ہے اور سیاسی جماعت کے کارکنان. محترمہ نبیلہ ارشاد ایڈوکیٹ صاحبہ، چیئرپرسن جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی، آپ نے ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری راجہ حبیب اللہ خان میں قیمتی وقت دیا، بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ محترمہ نبیلہ ارشاد صاحبہ نے جو باتیں کی، کیا کومنٹ ہوگا آپ کا اس پہ؟ دیکھیں محترمہ نبیلہ ارشاد ایڈوکیٹ صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے اپنی جماعت بھی بنائی ہے. اس سے پہلے وہ سردار ابراہیم خان صاحب، سردار خالد ابراہیم خان صاحب کے ساتھ بھی انہیں
انہوں نے ان کی گرومنگ کی ہے، بڑی صاحب کردار خاتون ہیں. گو کہ ان کی جماعت جو ہے وہ اس الیکشن میں یہ خود بھی نہیں کامیاب ہو سکی، لیکن ان کی جو تجاویز ہیں یا ان کی جو رائے ہے وہ میں سمجھتا ہوں بڑی وہ مثبت رائے ہے، تعمیری رائے ہے. اسی طرح ابھی علی سوجر راولاکوٹ سے ممتاز سماجی رہنما جناب افسر سدوزئی صاحب آفیئر ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کی یہ تجویز تھی کہ یہ ایک نہ صرف پارٹیوں کے اندر انتخابات کروانے چاہیے، بلکہ جو جتنے بھی لیڈرشپ ہے اکراس دا پارٹی، انہیں یہ چاہیے کہ کارکنان کو وہ تمام ایک تو ان کی سیاسی تربیت، نظریاتی تربیت کریں، سیاسی تربیت کریں اپنی زندگیوں میں، لیکن یہاں اس کا رواج جو ہے وہ یا مثال اس کی نہیں ملتی. ایک اور بڑا یہ سوال آیا ہے ابھی، غلام مصطفیٰ صاحب نے یہ سوال بھیجا ہے میرپور سے ہی، سیکٹر A5 سے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرپور میں کی مثال وہ دے رہے ہیں کہ میرپور میں الیکشن ہو رہا ہے تو بیرسٹر سلطان صاحب کے صاحبزادے یاسر سلطان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، ادھر سے جو سعید صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں. کیا دیگر پارٹی کارکنان میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بھی الیکشن کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکیں؟ یہ اچھا سوال ہے جی یہ، لیکن ہمارا یہاں پہ جو کلچر بن چکا ہے انصاری صاحب بدقسمتی کے ساتھ، آپ مقبوضہ جموں کشمیر میں دیکھ لیں، شیخ عبداللہ، ڈاکٹر فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ. آزاد کشمیر میں آپ آ جائیں تو سردار محمد عبدالقیوم خان، سردار عتیق احمد خان، سردار عثمان عتیق، اب ان کے جو پڑپوتے ہیں ان کا نام بھی سردار عبدالقیوم خان ہے. اسی طرح دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں بھی جو ہے وہ جو ایک وراثتی سیاست ہے وہ اس نے ایک زمانے سے پنجے گاڑ رکھے ہیں. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ کلچر جو ہے یہ جب تک آپ میں اور ہمارے سننے والے عام لوگ خود نہیں اپنی زندگیوں میں اور ذہنوں میں تبدیلی نہیں لاتے اور وہ انیشیٹو نہیں لیتے، تو تب تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے ہی اسٹیٹس کو چلتا رہے گا. جی سامعین، اس وقت ہمارے ساتھ سابق وزیر حکومت پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق محترمہ فرزانہ یعقوب صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. محترمہ فرزانہ یعقوب صاحبہ، بڑی مہربانی، وقت دینے کا شکریہ. آپ کیا سمجھتی ہیں آج کل جو سیاسی کلچر چل رہا ہے اس میں سیاسی جماعت بڑی ہوتی ہے یا شخصیات بڑی ہوتی ہیں، پارٹی بڑی ہوتی ہے یا لیڈر؟ کسی دور میں ہم دیکھتے تھے کہ جیسا کہ یورپ کے اندر بھی اور ترقی یافتہ معاشروں کے اندر بھی یہ ایک رجحان موجود ہے کہ پارٹیز کارکنان کو گروم کر کے لیڈرز میں کنورٹ کرتی ہیں، اور پارٹی ہمیشہ جو ہیں وہ شخصیات سے بڑی ہوتی تھیں. یہ آزاد کشمیر میں کیا چل رہا ہے اس وقت؟ یہ صرف آزاد کشمیر میں نہیں ہے، ریجنل پالیٹکس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ لیڈر یعنی کہ انسان جب گروپ بنتا ہے تو ہی ایک پولیٹیکل پارٹی بنتا ہے. تو اگر لوگ نہیں ہوں گے، شخصیات نہیں ہوں گے تو پولیٹیکل پارٹی بنے گی نہیں. اب جب لیڈران اور مختلف شخصیات مل کر ایک پولیٹیکل پارٹی بناتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ وہ شخصیات بھی ضروری ہے، وہ سیاسی پارٹی بھی ضروری ہے. دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے. محترمہ فرزانہ یعقوب صاحبہ، ہم دیکھتے ہیں کہ خورشید ملت KH خورشید جو ہیں ایک ایسی کرشماتی شخصیت کہ جنہیں قائد اعظم علیہ رحمت بھی بہت پیار کرتے تھے. مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں انہوں نے بھی ان کی شادی کے بعد ان کی فیملی کو اپنے ساتھ کراچی میں کتنے سال رکھا، وہ صدر بنے. لیکن KH خورشید دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو جموں کشمیر لبریشن لیگ جو ہے اس کا وجود ایک بڑی شخصیت کے یہاں پہ بیٹھے ہونے کے باوجود، چیف جسٹس ریٹائرڈ عبدالمجید ملک صاحب کے ہونے کے باوجود اس طرح دکھائی نہیں دیتی جیسا کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہو سکتی تھی. یہی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں مسلم کانفرنس جو کہ ہمیشہ اقتدار میں رہتی تھی. سردار عبدالقیوم خان دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ محدود ہو گئی ہے غازی آباد تک. آپ کیا سمجھتی ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ بالعموم پارٹی کے اندر، پارٹی کے باہر ایک امپریشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، پارٹی کے بارے میں، اور ایک پارٹی کے انٹرنل ورکنگز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. جب تک کہ ایک پولیٹیکل پارٹی
اپنے مختلف جو ٹیئرز ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے، ایک ٹیئر یہ ہوتا ہے جس میں الیکٹیبلز ہوتے ہیں یا جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں، پھر ایک ٹیئر ہوتا ہے جو کہ اس سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کارکنان، کیونکہ محنت الیکٹیبلز اور کارکنان مل کے کرتے ہیں، دونوں ہی کارکنان ہیں، لیکن ایک اسمبلی کے اندر ہوتا ہے اور ایک ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے فار دی اسمبلی ممبرز اینڈ دا پیپل فار کنیکٹنگ برنگ. جب بھی اس کنیکٹیوٹی میں گیپ آتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ اثر اس پولیٹیکل پارٹی پر پڑتا ہے. آپ جو ہے جو آپ کا پہلا سوال تھا، میں پھر اس پر واپس آتی ہوں کہ جب تک کہ چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے یا کوئی اور پارٹی، جب تک کہ یہ گیپ کریٹ نہیں ہوتا پولیٹیکل پارٹی زندہ رہتی. جس دن لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے قائد تک یا وہ جس سے جو ان کا لیڈر ہے، کیونکہ ہر کنسٹیچوئنسی وائز الگ ہوتا ہے اور پھر پولیٹیکل پارٹی لیڈ بھی ہوتا ہے، جب لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ کنیکٹ نہیں کر سکتے اپنے قائد سے، تو تب اس پارٹی کا جو ہے زوال شروع ہو جاتا ہے. محترمہ فرزانہ یعقوب صاحبہ، آپ سابق وزیر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق، یہاں پر سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان آپ سے سوال کریں گے. محترمہ فرزانہ یعقوب صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترمہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پارٹیاں اکثر جو ہے، جس طرح کہ ابھی انصاری صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے اگزامپلز بھی دیں کہ وہ پارٹیاں کمزور ہو گئی جب ان کی لیڈرشپ جب نہیں رہی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو پارٹی کارکنان ہیں یا جو پارٹیاں ہیں، وہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ یہ جو ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ بھی مضبوط ہوں، کارکنان بھی مضبوط ہوں؟ اگر کوئی پارٹی لیڈر رحلت کر جاتا ہے یا کہیں بیرون ملک چلا جاتا ہے تو وہ اس پائے کے لوگ موجود ہوں جو اسے رن کر سکیں. دیکھیے، فی الحال تو چاہے وہ آزاد کشمیر ہو یا پاکستان ہو یا پاکستان کے باقی حصے، وہاں پر جو پارٹیز زندہ ہیں وہ لیڈران کی وجہ سے بھی زندہ ہیں اور وہ اپنے کارکنان کی وجہ سے بھی زندہ ہیں. ٹھیک ہے، کسی ایک کی ایبسنس، اور ایبسنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فزیکلی پریزنٹ ہو. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اگر کارکنان کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اپنے لیڈر سے کنیکٹ نہیں کر سکتا، وہ اپنے لیڈر سے بات نہیں کر سکتا، تو وہ وہاں سے پیچھے ہٹ جائے. لیڈر چاہے کہیں پر بھی ہے، اگر وہ اپنے لوگوں سے کنیکٹڈ ہے، اگر اس کی کمیونیکیشن ہے، تو وہ پارٹی چل رہی ہے. وہ پارٹی صرف اس لیڈر کی ایبسنس یا پریزنس پر زندہ نہیں ہے، وہ پارٹی اس لیے بھی زندہ ہے کیونکہ چاہنے والے ہیں، اس کو فالو کرنے والے ہیں. تو ایک طرف بڑی پارٹیز ہیں جس میں ہماری پارٹی بھی شامل ہے. ہم لوگ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، کچھ جیتتے ہیں، کچھ ہارتے ہیں، لیکن لوگ ووٹ ڈالتے ہیں. جب تک کہ ووٹ ڈل رہا ہے، جب تک کہ لوگ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، پارٹی زندہ ہے. اور اس سب کا جو سب سے اہم ترین جز ہے، جو سب سے اہم ترین انگریڈینٹ ہے، وہ ہے لوگ، وہ ہے ووٹر. جب تک پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ووٹرز ہیں، وہ پارٹی، وہ لوگ، وہ سوچ زندہ ہے. محترمہ فرزانہ یعقوب صاحبہ، سابق وزیر حکومت آزاد کشمیر، آپ کا بہت بہت شکریہ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان میں قیمتی وقت دینے کا. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب، کیا کہتے ہیں آپ محترمہ فرزانہ یعقوب صاحبہ نے جو باتیں کہی ہیں؟ جی، سابق وزیر محترمہ فرزانہ یعقوب صاحبہ جو ہیں، ان کا یہ کہنا اور ماننا ہے کہ بنیادی جو کردار ہے اس میں وہ لوگوں کا ہے. جب تک لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ پارٹی زندہ رہتی ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بنیادی طور پہ جو پبلک ہے، جو عام لوگ ہیں، جو ووٹرز ہیں، وہی ان کا ایک بنیادی کردار ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عوام کو، اس میں جب تک آزاد کشمیر کے عوام انوالو نہیں ہوں گے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر ایک عام جو کارکن ہے وہ یہ کہے کہ میں بھی جو ہے وہ پارٹی کا عہدے کے لیے میں امیدوار ہوں، یا مجھے بھی یہ جو آپ فرما رہے ہیں راجہ حبیب اللہ خان صاحب، بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ ایک عام آدمی
جب دیکھتا ہے کہ میرے ہی جیسا ایک عام آدمی, ایک کامنر جو کل میرے ساتھ یہاں کھڑا تھا, نعرے مارا تھا, اس کو پارٹی نے اس کی سروسز پہ اعتماد کر کے اسے نیکسٹ ایئر میں شامل کیا, اسے عزت دی, تو عام کارکن, عام آدمی فیل کرتا ہے کہ یہ عزت اسے نہیں بلکہ مجھے ملی ہے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہوتا ہے ایسے ہی. لیکن اب یہ کلچر تھوڑا سا کمزور ہو رہا ہے. جب تک پبلک پریشر نہیں آئے گا تب تک میرے خیال میں یہ اسٹیٹس کو ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب پیسے والے جو ہیں وہ پیسے کی بنیاد پہ آ جاتے ہیں, شارٹ کٹ کا دور ہے. برادری والے جو ہیں وہ برادری کا ایک کارڈ کھیل دیتے ہیں جو کہ عصبیت ہے, جس سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ایسے ہی تو اس چیز کو پارٹیوں کا ایک ایجوکیشنل سیل ہوتا ہے, تربیتی نشستیں یاد ہے ہوتی تھیں جماعت اسلامی میں, یہ کلچر بڑا اسٹرانگ ہوتا تھا. پھر آپ دیکھیں نا خلفائے راشدین کے دور میں شورائی نظام تھا. جی 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 جی, اس میں جو انٹلیکچوئلز ہوتے تھے, پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے, صاحب رائے لوگ ہوتے تھے, ان پہ مشتمل مجلس شورا ہوتی تھی, اور اس میں کوئی بھی از خود امیدوار نہیں بنتا تھا. وہ مجلس شورا جو ہے وہ انتخاب کرتی تھی کہ یہ شخص ایسا ہے کہ جو سلطنت چلا سکتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ لفظ جو یوز کیا جاتا ہے آج کل, پروپوز کس نے کیا, یہ وہاں سے نکلا. جی ہاں, وہاں سے نکلا, یہ جو آپ بتا رہے ہیں. جی ہاں, لیکن وہ اصل اسپرٹ کے ساتھ تھا. ایسی ہے, بالکل ایسی درست روح تھی اس کی. میں چاہوں وہ بھاگتے تھے آگے نا کہ ہمیں عہدہ نہیں چاہیے, تو انہیں وہ لوگوں کی خواہش کا احترام کرنا پڑتا تھا, جو شورا تھی اس کا احترام کرنا پڑتا تھا. بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی, بہت خوبصورت مثال دی آپ نے. راجہ حبیب اللہ خان صاحب, میں چاہوں گا کہ 2 منٹ رہیں, پروگرام کو آپ کنکلوڈ کریں گے آج. جی جنید انصار صاحب, آج نو منتخب جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی آزاد کشمیر جناب راجہ منصور علی خان صاحب ہمارے ساتھ تھے. اسی طرح جو ہے پلندری سے محترمہ نبیلہ ارشاد خان ایڈوکیٹ صاحبہ, چیئرپرسن جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی ہمارے ساتھ تھیں. اسی طرح سابق جو وزیر ہیں محترمہ فرزانہ یعقوب صاحبہ, اور اسی طرح کوئی آف ایئر ہمارے ساتھ کالر تھے جناب افسر سعد الزئی صاحب علی سوجر راولہ کوٹ سے, اور یہاں سے ملک غلام مصطفیٰ صاحب تھے. تو آج انصاری صاحب بڑی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے بھی دلچسپی لی, اور مختلف آرا بھی اس حوالے سے ہمیں اور ہمارے سننے والوں کو جو ہے وہ انہوں نے سنی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی FM 101 کا ایک بڑی ایفرٹ ہے. یہ ایک آپ نے یہ جو ایک پروگرام کیا ہے, یہ لوگوں میں ایک سوچ پیدا ہوئی ہے. تو اللہ کرے یہ آہستہ آہستہ, کیونکہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ اس کے لیے میڈیا کا کام ہے کہ ایک اچھی چیز کے لیے اویئرنیس کریٹ کرے. تو یہ سوال انشاءاللہ یہاں ایک سوال ہے, یہاں ایک اور سوال ہے رائے صاحب. بہت سی آف ایئر لوگ کالز کر رہے ہیں, لوگ پوچھ رہے ہیں جی ضمنی الیکشن ہو رہا ہے, تھوڑا سا ذرا رائے سب سے پوچھ لیں. یہ میرپور سے کون کون الیکشن لڑ رہا ہے, چڑوئی سے کون کون الیکشن لڑ رہا ہے, تھوڑا سا بتا دیں. جی انصار صاحب, چڑوئی سے 20 امیدوار سامنے آئے ہیں, انہوں نے صرف 20 لوگوں نے کاغذات جمع کرائے ہیں. اسی طرح میرپور میں 13 لوگوں نے کاغذات نامزدگی. واقعی صرف 13؟ جی ہاں, 13 لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع. لیکن مقابلہ جو ہے وہ وہی روایتی طور پہ LA3 اور LA13 جو ہے, جی تو وہاں جی ہاں دو لوگوں کے وہاں عامر یاسین, اور یہاں پہ جو ہے وہ یاسر سلطان صاحب, اور اسی طرح وہاں شوکت فرید صاحب ہیں, راجہ ریاست صاحب ہیں, اور یہاں چودھری سعید صاحب, چودھری اشرف صاحب, اور تحریک لبیک کے جو ہیں عمیر اصغر چودھری صاحب ہیں. تو انہی میں جی مطلب یہ مین مقابلہ ہوگا. جی یہ مین مقابلہ ہوگا. یہ بڑی دلچسپ بات کہی کہ 13 بندوں نے میرپور سے پیپر جمع کرائے ہیں, اور 20 بندوں نے جی وہاں پہ چڑوئی میں. تو وہ کوئی مطالبہ ایک کہیں سے آ رہا تھا, شاید چودھری یاسین صاحب جو ہیں کہ فوج کی جی چودھری یاسین صاحب کا بھی, اور ان کے جو بیٹے عامر یاسین صاحب, انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ صاف اور شفاف الیکشن کے لیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے چڑوئی میں صاف شفاف کے ساتھ پرامن جو ہے کہ پہلے بھی 2 قیمتی انسانی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں. تو اس لیے فوج کی نگرانی میں, تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کا جو ابھی ضمنی الیکشن 10 ستمبر کو ہونے جا رہا ہے, کوئی ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو. تو اس سلسلے میں چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائر عبدالرشید سلیریہ صاحب جو ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے پولنگ اسٹیشن پر جو ہے وہ پولیس فورس اور رینجرز جو ہیں وہ ہم تعینات کریں گے, اور دونوں حلقوں میں
جو ہے وہ فل پروف سیکورٹی انتظامات کیے جائیں گے. اللہ کرے کہ آئندہ کوئی اس طرح کا واقعہ نہ ہو. آمین آمین. بالکل جی. یہ آج کا پروگرام ہم اسی دعا کے ساتھ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اللہ کرے یہ جو ضمنی الیکشن 2 حلقوں میں ہو رہا ہے یہ پرامن انداز میں تکمیل تک یہ سلسلہ پہنچے. اور جو ہماری خواہش تھی, جو موضوع آج کا ایک انٹلیکچوئل نوعیت کا ایک ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا, اس پر آپ نے ہمارے معزز مہمانان کی گفتگو سنی. یہ تمام ایکسرسائز, میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں یہ جملہ, یہ جتنی بھی ایکسرسائز ہوتی ہے یہ ایک عام آدمی کی بہتری کے لیے ہے. اگر عام آدمی کو کوئی فیض نہیں پہنچتا تو نشستند, گفتند اور برخاستند اس کا کوئی فائدہ نہیں. امید ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں, چاہے ان کے نظریات ایک دوسرے سے مختلف ہیں, یہ ایک عام آدمی کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے اپنی عملی کاوشیں جاری رکھیں گی. جنید انصاری, راجہ حبیب اللہ خان اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ, حافظ اینڈ گڈ بائے.